اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہے میں آپ سے مخاطب ہوں کہ آج جو ہے ہر طرف سب دوست احباب ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ سال جو نیا آ گیا ہے، نیا سال 2024 آیا ہے، یہ جو ہے ہمارا سال نہیں ہے، یہ جو ہے ہمارا سال نہیں ہے بلکہ ہمارا سال محرم سے شروع ہوگا، اور اس میں جو ہے مبارکباد دیجیے گا۔ یہ میری طرف سے آپ سب کو پیغام ہے کہ یہ جو ہے یہ جو ہے غیروں کا سال ہے، ٹھیک ہے، نیو ایئر بنانا یہ جو ہے اسلام میں جو ہے جائز نہیں ہے، اس لیے اس سے پرہیز کریں۔ یہ میرا آج کا پیغام تھا کہ ہم جو ہے مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں اور کلمے والے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تو اللہ پاک نے جو ہے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی عطا فرمائی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک اہدا ہمارے لیے جو ہے وہ ہمارے لیے ہماری جان مال عزت سے بڑھ کر ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قمری جو کیلنڈر ہے اس کو استعمال فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عالمی نبی تھے، آپ سے پہلے کوئی نبی جو ہے وہ عالمی نہیں تھا، ایک وقت کے لیے تھا، ایک ٹائم کے لیے تھا، ایک علاقے کے لیے تھا۔ تو ہمارے نبی جو ہے وہ سارے علاقے روح زمین کے جتنے بھی انسان ہیں ان کے نبی ہیں، درندوں کے نبی ہیں، چرندوں کے نبی ہیں، اور ہر چیز کے نبی ہیں، اور زمین کے اوپر جتنی بھی چیزیں بسنے والی ہیں، جتنی بھی اللہ پاک نے جاندار چیزیں بنائی ہیں ان سب کے نبی ہیں، درختوں کے، چرندوں کے، پرندوں کے، اور رینگنے والوں کے لیے، جانوروں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا، انسانوں کے لیے، جنوں کے لیے اللہ پاک نے نبی بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالمی نبی ہے، اور یہ جو چاند کا کیلنڈر ہے یہ عالمی کیلنڈر ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو استعمال کریں، یہ ہمارے لیے جو ہے مقدم ہے، اور اس کے جو ہے نا اس کے ساتھ ہم چلنے والے بنیں، نہ کہ جو ہے غیروں کے طریقوں پر چلنے والے بنیں۔ تو یہ ذرا سوچ لیں، آج ہم جو ہے مسلمان کلمہ پڑھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن طریقے جو ہمارے وہ غیروں والے، اور ہمارے جو کام ہیں وہ غیروں کے طرز پر۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آدمی زمین کے اندر جو ہے کئی کو بو دے اور جو ہے وہاں سے امید لگا کر بیٹھ جائے کہ جو ہے گندم نکلے گی، یہ ہو نہیں سکتا۔ جیسے آدمی بیج بوتا ہے اس کا جو ہے رزلٹ بھی ویسے ہی نکلتا ہے۔ تو آج جو ہے ہم ہر کلمہ پڑھنے والا پریشان ہے اور اپنے آپ کو مشکل میں جو ہے دیکھ رہا ہے، مشکل وہ سمجھ رہا ہے کہ مجھ سے زیادہ کوئی مشکل میں نہیں ہے۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ آج ہم نے اللہ کے حکم کو توڑا، نبی کے طریقے کو چھوڑا، اور اپنی من چاہی زندگی اور ہر جو ہے اپنے من چاہی دین کو جو ہے اپنے اوپر لاگو کر لیا، جو اپنی مرضی کے مطابق جو ہے دین کو آپ مسلط کیا ہوا ہے۔ تو یہ نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے، نبی کا طریقہ ہے، یہ اٹل فیصلہ ہے اللہ کا کہ اللہ کے ہر حکم کو نبی کے طریقے پر پورا کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اس میں ہماری کوئی اپنی ذاتی جو ہے خواہش نہ ہو،
اور اپنی ذاتی جو ہے کوئی طریقہ نہ ہو، اور جو ہے اللہ کے ہر حکم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کرنے والے بنیں گے تو اللہ کامیاب کرے گا، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی اللہ پاک کامیاب کرے گا۔ یہ اللہ پاک نے کر کے دکھایا ہے۔ ہر نبی کے دور کے اندر جس نے بھی نبی کے حکم کی تعمیل فرمائی، نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزاری، اللہ نے ہمیں آج ہم بے شک کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، چھان لیں، ساری تاریخ پڑھ لیں، اللہ نے انہی کو کامیاب کیا ہے، ان کے علاوہ کسی کو کامیاب نہیں کیا۔ تو ہم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی طریقوں کو چھوڑ کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو چھوڑ کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے مبارک زندگی کو چھوڑ کر، یعنی ہم غیروں کے زندگی پر، غیروں کی زندگی کو اپنا کر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے، یہ ہو نہیں سکتا۔ کامیابی تبھی ملے گی، دنیا کے اندر بھی کامیابی ملے گی، آخرت کے اندر بھی کامیابی اللہ پاک عطا فرمائیں گے جب اللہ کے ہر حکم کو نبی کے طریقے پر پورا کیا جائے گا، پھر اللہ پاک کامیاب کریں گے۔ اور یہ پکی ٹھکی بات ہے، چاہے جتنا مرضی زور لگا لیں، جتنا مرضی جو ہے ہم زور لگائیں، جتنا مرضی جو ہے کوشش کریں، جتنی مرضی جو ہے ہم دوڑ لگا لیں، اللہ پاک کامیابی نہیں دیں گے۔ میرے بڑے دوستو، یہ نظام جو ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ اللہ پاک جو ہے وہ نظام کو چلا رہے ہیں۔ یہ دن کا آنا اور جو ہے رات کا آنا یہ کون کر رہا ہے؟ یہ اللہ پاک کر رہے ہیں، اور اللہ پاک کرنے میں کسی کے محتاج نہیں ہے، وہ اپنے کرنے میں کسی کے محتاج نہیں ہے۔ ساری کی ساری مخلوق اللہ کے حکم کی محتاج ہے، اللہ پاک کسی کے محتاج نہیں ہے۔ تو یہ میرا آج کا پیغام تھا کہ بھائی ہم مسلمان ہیں، خدا را ہم سوچیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ اپنے دین کو چھوڑ کر غیروں کے طریقوں پر چلیں گے تو کامیابی نہیں ملے گی، اور نہ ہی ہمیں خوشی ملے گی، اور نہ ہی ہم مصیبتوں سے نکل سکیں گے۔ میرے بھائی دوستو، یہ اللہ کا پکا فیصلہ ہے۔ جس طرح زمین کے اندر سے جو ہے گندم کو بو کر جو ہے آدمی کہے کہ مکئی آ جائے گی، یا مکئی کو بو کر جو ہے اللہ پاک جو ہے امید ہم لگا لیں گے کہ گندم نکل آئے گی، یہ ہو نہیں سکتا۔ ایسے ہی اللہ کے حکم کو چھوڑ کر غیروں کے طریقوں پر زندگی گزاریں گے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ شیطان نے ہمیں دھوکے میں رکھا ہوا ہے، اور وہ ہمارے سامنے جو ہے یہ ساری چیزیں جو ہے بڑی یعنی ان کو سجا کر پیش کر کے ہمیں جو ہے دھوکہ دے رہا ہے، اور اس نے اللہ پاک سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ تیرے بندوں کو جو ہے میں ایک ایک بندے کو جو ہے جہنم تک پہنچاؤں گا۔ تو میرے دوستو، آج جو ہے وہ ہم پر محنت کر رہا ہے۔ تو اس لیے خدا را یہ ہم سوچیں کہ اللہ پاک نے ہمیں جو ہے کس مقصد کے لیے پیدا کیا، کیوں پیدا کیا، اور جو ہے اللہ پاک نے ہمیں ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں کیوں بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جو وجہ کائنات ہیں کہ کائنات اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بنائی گئی، اللہ پاک نے بنائی۔ تو اس کے علاوہ میرے دوستو ہم کہاں جائیں گے؟ کون سا راستہ ہے؟ کون سا ایسا اللہ پاک قرآن کے اندر خود نہیں فرماتے کہ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، کہ اگر تمہارے اندر طاقت ہے تو نکل جاؤ میری حدود سے باہر، اور تم ایسا کر ہی نہیں سکتے، تمہارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے۔ یہ ساری کی ساری حدودیں اللہ کی ہیں۔ اللہ پاک نے زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، اللہ کے سوا کوئی بنانے والا نہیں، اور جو ہے انسان کو اللہ پاک پھر خود فرما رہا ہے کہ نکل جاؤ، نکل کر دکھاؤ میری حدود سے باہر۔ کوئی ایسی حدود، کوئی ایسا جو ہے جگہ نہیں ہے جہاں جا کر اللہ کی حدود سے باہر نکل جائے۔ تو اس لیے ہم ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچیں، ہم ذرا جو ہے
تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو سامنے رکھ کر سوچیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ تو یہ میرا آج کا پیغام تھا۔ میری وجہ سے اگر کسی کی دل آزاری ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔